جو چو کا مربع بیٹھا ہوا ہے ان کو تو وہ اپنی حکومت نہیں سمجھتے. بات ہو رہی ہے پاکستان میں اس وقت جو بہت ہی دگرگوں معاشی صورتحال ہے، غریب آدمی کس طرح سے گزارا کرے، اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کی حکومت ہے، اس کے لیے یہ سیکنڈری ایشوز ہیں. اس کے لیے یہ 5 سال بعد تو ضرور ایک اہمیت کا حامل ایشو ہو سکتا ہے کہ اس نے کس سیاسی جماعت کو ووٹ دینا ہے، لیکن جو 5 سال اس نے پچھلے الیکشن سے لے کر اگلے الیکشن تک گزارنا ہے، اس میں اس کا چولہا جلا یا نہیں، وہ اپنے بچوں کی اسکول فی پے کر پایا یا نہیں، وہ بجلی کے بل دے پایا یا نہیں، کیا اس کی کمر توڑ دی مہنگائی نے، یہ اس کے مسائل ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اور آج کا پروگرام اسپیسیفکلی ہم نے اس ایشو پر رکھا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر قانون جناب حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب، اور ساتھ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب. بریک سے پہلے مرزا صاحب نے گفتگو شروع کی تھی تو تھوڑی سی ڈسٹورشن تھی. مرزا صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں، آپ اپنا کامنٹ کمپلیٹ کر لیجئے. آپ سے معاشی مسائل کے حل کے حوالے سے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کا کیا حل ہے اس گرداب سے نکلنے کا؟ دے رہا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کی اسٹرینتھ و ویکنس پتہ ہونی چاہیے. ہماری معیشت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ زراعت ہے اور صنعت ہے، اور یہی بابا قوم نے ایک زرعی صنعتی پاکستان کا خواب دیکھا تھا. ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے پاکستان کو ٹریڈنگ اسٹیٹ بنا دیا، یعنی سروس سیکٹر امپورٹ کر کے اور سپلائی کرتے چلے جا رہے ہیں. 80 ارب ڈالر کی امپورٹ کر لیے جبکہ ہماری ایکسپورٹ 30 ارب ڈالر بھی نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ غلطی ہوئی ہے ہماری کہ ہم نے کھانے پینے کی اشیاء جو ہم خود کفیل تھے، بلکہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم شوگر ایکسپورٹ کرتے تھے، ہم چاول ایکسپورٹ کرتے تھے، دالیں، یہ سب چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ کیا سمجھیے کہ یہ 300 روپے کے ڈالر میں یہ امپورٹ کر کے یہ اشیاء آپ سستی غریب کو دے سکیں گے؟ بالکل نہیں دے سکیں گے. ایک تو روپے کی قیمت آپ نے 300 روپے پہ پہنچا دی ہے، اور پھر یہ امپورٹ کر رہی ہیں چیزیں جو مقام حاصل کرتے تھے اور ہم اس میں خود کفیل تھے. تو پہلی تو غلطی یہ ہوئی ہے. بالکل صحیح. اچھا، دوسرا ابھی میں حافظ احسان صاحب کی طرف آتی ہوں. حافظ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس وقت معاشی انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی کا؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو حکومت چل رہی ہے کیا ان کی وضع کردہ اکنامک پالیسیز چلیں گی، یا مہینے بعد کیا ہو جائے گا، الیکشن کب ہوں گے، اپنی معینہ مدت تک ہوں گے بھی یا نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جائے تو اکتوبر میں جس طرح بات کی جاتی ہے تو اس سے شاید اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ میں اس سے پہلے ایک طرف آؤں گا کہ وہ یہ ہے کہ 60s کے اندر جب پاکستان ایک مینوفیکچرنگ کنٹری کے طور پہ جانا جاتا تھا تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم اس وقت کہاں پہ تھے. ایک یہ تھا کہ جو دنیا کا پہلا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ایک بائی لیٹرل انٹرنیشنل ٹریٹی ایگریمنٹ ہوا تھا فار ٹریڈ، وہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان ہوا تھا. اس لیول پہ تھے کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے تھے. بٹ انفارچونیٹلی جب اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ 78 کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، پھر آپ کے سامنے بنگلہ دیش آیا، اور پھر ہم نے جتنی چیزیں تھیں ان کو نیشنلائز کر دیا. آپ نے آٹے والی فیکٹری بھی نیشنلائز کر دی، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ چاول بھی کر دیا، اور ہر شے آپ نے کر دی. اس سے 2 نقصان ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ آپ کی مینوفیکچرنگ ساری رک گئی، اور وہ جو ساری اسٹیٹ انٹرپرائزز تھے وہ اب آپ کو جو ہے وہ گھاٹے میں پڑ گئیں، جس کی طرف ایک طرف آپ نے اشارہ کیا PIA، پھر آپ کی پاکستان اسٹیل مل. تقریباً 500 ارب سے زیادہ جو ہے یہ ہر سال یہ اسٹیٹ انٹرپرائزز جو ہیں وہ پاکستان کے بجٹ کے اندر پاکستان کا عام آدمی ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتا ہے. اب دوسری چیز جو اس کے اندر جو آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ کسی کنٹری کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے پہلا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کیا ہے، آپ کے اکنامک پالیسیز کیا ہیں، تاکہ ایک باہر والا جو بندہ ہے یا ملک کے اندر جو بندہ ہے اسے ٹرسٹ آئے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں ریسنٹلی جن ملکوں نے سکسیس سٹوریز کی ہیں اس میں چائنا ہے، انڈیا ہے، اس کے اندر آپ کا ملیشیا ہے، ٹرکی ہے. اب آپ ان کو اسٹڈی کریں تو ان کی اکانومی کو اسٹرینتھ ان کے اوورسیز نے کی ہے. وہ اوورسیز جو ہیں انہوں نے اپنا پیسہ لائے
اس کے بعد جو ان کے فورن پارٹنرز سے ان کو لے کے آئے اور پھر وہ مینوفیکچرنگ کی طرف گئے اور پھر اپنے ملک کے اندر ڈالرز بھی وہ لے کے آئے اور اپنا جو امپورٹ بل سے کم کیا. اب پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ $30 بلین ہے اور پاکستان کا امپورٹس جو ہے وہ $65 بلین پہ پہنچا ہوا ہے, یعنی کہ 35 بلین جو ہے وہ آپ کا لاس ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا اس وقت جو ڈیٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 100 بلین سے اوپر چلا گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو NFC کا جو ایک بنا ہوا ہے اس کے اندر 60% جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ہم پروونسز کی طرف جاتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھیے گا تو اس کے اندر گراؤنڈ کے اندر کہاں تک وہ پیسہ پہنچا ہے وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے. پھر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی. اب جب آپ کے ملک کے اندر لانگ ٹرم پالیسیز بھی نہ ہو, آپ کے اندر لانگ ٹائم اکنامک سٹیبلٹی بھی نہ آئے, پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی نہ آئے, اور پھر باہر کا بندہ جو ہے جب پاکستان کے اندر آئے تو پاکستان کے اداروں سے جب انٹریکٹ کرے تو اس کو چکر لگانے پڑے یا اس کو پیسہ دینا پڑے تو وہ کس طرح پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے, چونکہ اس کے لیے تو ٹائم امپورٹنٹ ہے. وہ ایک دفعہ آئے گا دوسری دفعہ چلے جائے گا, اور اس چیز کو ہم نے غور نہیں کیا. اگر ہم اپنے اوورسیز کو ٹیپ کر لیں, اس ملک کے اندر پالیسیز کو بہتر کریں, اپنے ڈالر کی جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ریزنیبل لے کے آئیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 98 کے اندر جو تھا یہ ڈالر جو تھا تقریباً 45 پہ تھا, پھر مشرف کے دور کے اندر 54 کے اندر رہا, اور جب پیپلز پارٹی گئی تو 85 کے تھا, اور اس سے پہلے اس سے بعد جو PMLN کی گورنمنٹ آئی جو 95 پہ تھا. اب 2016-17 کے اندر یہ 95 سے اب آپ یہ دیکھیں کہ اب 300 پہ چلا گیا ہے, یعنی کہ 300% جو اس کا ہے. اور جب آپ کی ساری چیزیں آئیں تو پھر یہ سارا برس کر گیا ہے, اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. حافظ احسان صاحب, ہمیں شعیب شاہین صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں جی. پاکستان کے ممتاز ماہر قانون بھی ہیں اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں. شعیب شاہین صاحب, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بات ہو رہی ہے جی پاکستان کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے, اور اس میں چونکہ آپ بھی جو ہے قانون کے حوالے سے آپ سے اکثر یو کائنڈ انف ٹو میک اٹ ٹو آور شو, یہ بتائیے شعیب شاہین صاحب کہ الیکشن کتنا ناگزیر ہے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے, اور اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ضروری ہے معاشی سٹیبلٹی کے لیے, اور الیکشن آپ کو کب تک ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر میں لگ رہا ہے کہ کوئی اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں, الیکشن اس لیے ضروری ہیں کہ ایک سٹرانگ گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا, لوگ اپنی حکومت اس کو سمجھیں گے نہیں. یہ جو چوچو کا مربع بیٹھا ہوا ہے ان کو تو وہ اپنی حکومت نہیں سمجھتے. اور 2 بڑے صوبوں میں مور دین 2/3 کے میجورٹی والے صوبوں میں ان میں آج انٹرم سیٹ اپ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ الیکٹڈ نہیں ہیں, تو وہ عوام تو ان کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کرتی. تو جب جن پہ وہ عوام ٹرسٹ نہ کرے, جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے, عوام اس کو اپنی حکومت نہیں سمجھے گی. جب تک عوام کا ٹرسٹ نہیں ہوگا آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. نمبر 2, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی سخت ضرورت ہے. جب تک اداروں کے اور پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان ایک اعتماد کی فضا نہیں پیدا ہوگی, جب تک سیولین سپریمیسی کا کانسیپٹ سامنے نہیں آئے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلٹی ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہوگا, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کا مسئلہ ہوگا, آپ اس کو کیسے, آپ صرف اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ایک مشاورت کر کے ایک پالیسی بنا دیں تو کون پیسے لے کر کے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا؟ پھر آپ دیکھیں نظام انصاف پہ جب تک لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوگا کہ ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو عدلیہ, ادارے, پولیس ہمارے ساتھ انصاف کرے گی. جب تک وہ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوگا تو سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کے آپ کے پاس نہیں آئے گا. اور ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اوورسیز کا موجودہ حکومت پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, یہاں کے لوگوں کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے, اس لیے وہ اپنا پیسہ یہاں سے لے کے تو جا رہے ہیں لیکن لا کے نہیں آ رہے, تو جس کی وجہ سے آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور پھر کنسسٹنسی آف پالیسیز تبھی ہو سکتی ہے, اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کنسسٹنس آف پالیسی ضروری ہے, اور وہ تبھی ہوگی کہ جب آپ کا سیاسی نظام ٹھیک ہوگا, جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, جب قوم اور عوام اور لوگ اپنے ہاتھ میں سمجھیں گے کہ ہمارے ووٹ کے ذریعے چینج آ سکتی ہے اور ہم نے ہی اپنا منتخب نمائندہ لے کے بھیجنا ہے, اور وہاں جبر, ظلم, زیادتی نہیں ہوگی, بنیادی انسانی حقوق معطل نہیں ہوں گے, اور اس طرح سے پریس کانفرنسز نہیں کرائی جائیں گی,
زور زبردستی سے عدالت اگر آپ کو رہائی دیتی ہے تو عدلیہ کا احترام کیا جائے گا، قانون کی حکمرانی ہوگی، آئین کی پاسداری اور آئین کی سپریمیسی ہوگی، تو تب یہ خوشحال قومیں ہوا کرتی بالکل ہیں صحیح، اور معاشرے خوشحال ہوا کرتے ہیں، اور عوام کا، پبلک کا اور جو ٹرسٹ ہے وہ ری ریاست بلڈ کے ہوگا. اوپر، ریاستی بالکل اداروں ٹھیک. کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم ملک کی خوشحالی کی طرف، ملک کی اسٹیبلٹی کی طرف، اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ تب سکیں ہم گے. قدم بڑھا سکتے بالکل ہیں. صحیح. اچھا شعیب شاہین صاحب، میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی. اختیار بیگ صاحب، آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بھی گفتگو سنی اور حافظ احسان صاحب کی بھی گفتگو سنی. سی پیک ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس پہ بھی بہت عرصے سے ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں مل رہی کہ کون سے فیز میں، سیکنڈ فیز میں داخل ہونے کا پتہ چلا تھا، اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں ہے کہ سی پیک کہاں تک پہنچا. تو آپ بطور ماہر معیشت کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے سی پیک کا کیا کردار ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے پروگرام میں جب بھی آتے ہیں وہ ضرور اس بات کی جانب نشاندہی اس کی کرتے ہیں کہ این او سیز کا اتنا بڑا انبار ہے کہ اگر کسی نے سی پیک میں انویسٹ بھی کرنا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کرنا ہے، تو 35 سے 40 اس کو این او سیز لینے پڑتے ہیں غریب کو. تو یہ فرمائیے گا کہ اس کا کوئی آسان طریقہ، کوئی ون ونڈو آپریشن سارٹ آف سولوشن کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے؟ جی اختیار بیگ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ پرابلی ان کی تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہے. حافظ صاحب، آپ ہی کی طرف میں یہ لے کر آتی ہوں. چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں اور آپ قانونی معاملات کو بہت سمجھتے ہیں، اور چونکہ آپ مختلف حکومتوں کے ساتھ بھی سرو کر چکے ہیں، کسٹمز کو ہیڈ کرنا کوئی آسان بات نہیں. اس میں تقریباً ہر طرح کی جو 2 نمبری ہمارے سسٹم میں موجود ہے وہ انسان پکڑ پاتا ہے جس عہدے پر آپ رہے. تو یہ بتائیے کہ یہ اتنے سارے این او سیز جو ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی، تو اتنے سارے جو این او سیز کا انبار ہم لگا دیتے ہیں، یہ کون اس آئیڈیا کو کنسیو کرنے والا ہے اور کب ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اس سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ میں پہلے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہا تھا، پاکستان کا جو سارا گورننس کا سسٹم ہے وہ 4 لیئرز پہ اب چلا گیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی آ گئی، پروونشل گورنمنٹ بھی آ گئی، اس کے بعد آگے جا کے جو آپ کے ڈسٹرکٹس بھی آ گئے، اور پھر ڈسٹرکٹ سے آگے جو ڈپارٹمنٹ ہے جن کے آپ نے نام بھی نہیں سنے وہ بھی آ جاتے ہیں. یہ تقریباً 67 کے قریب این او سیز جو ہیں جو آپ کو اپلائی کرتے ہیں. اب میں آپ کو دوسری طرف اس چیز کے اندر آتا ہوں کہ دنیا کے جن ممالک نے بھی ترقی کی ہے، جن کی طرف میں نے آگے بھی اشارہ کیا، چاہے ٹرکی لے لیں، چاہے ملیشیا لے لیں، چاہے آپ چائنا لے لیں، یو اے کے لے لیں، سنگاپور کے اندر لے لیں، انہوں نے سب سے پہلے طے کیا کہ ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے. اس گورنمنٹ کے اندر انہوں نے اپنے جو مختلف لیئرز تھے انہیں شارٹ کیا، اور اس کے اندر ایک فیسیلیٹیشن کا کانسیپٹ لے کے اب آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو سی پیک ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اس کا فیز 1 کسی حد تک ہم نے سکسیس کیا، جو ہمارے پاور اور انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ تھا کہ اگر یہ چیزیں چلیں تو اس کے لیے آپ کو بجلی بھی چاہیے اور اس کے لیے آپ کو روڈز بھی چاہیے. اس کے بعد جو اگلی چیز اس کے سائملٹینیسلی چلنی تھی وہ 21 اکنامک زون سے جو آپ کو چائنا سے لے کے آپ کو گوادر تک اس چیز کے اندر جانے تھے. اب 21 میں سے ہوا یہ ہے کہ کوئی بھی زون ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم نے اپنا بیسک جو ڈیولپمنٹ سٹرکچر ہے وہ بنایا ہو، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا ہو، اور باہر کے لوگ اور یہاں کے لوگ جتنی اس پروجیکٹ کے اندر ہائپ تھی اس ہائپ کو پہلے ہم نے ری اسٹڈی کے نام پہ اس کو خراب کیا، اس کے بعد ہم نے اس کو سلو کیا، اور الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اکنامکس کے اندر اور پیسہ یا انویسٹمنٹ کے اندر جب آپ چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں تو پیسہ جب وہاں پہ نکل جاتا ہے یا آتا ہے اور اس کے بعد جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ پھر مڑ کے واپس نہیں آتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب چائنا جیسا ملک جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہر جگہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ہمارا گورننس کا سسٹم اتنا رسپانس والا ہونا چاہیے کہ چیزیں اس کو ایگزیکیوٹ کی جائیں. اب یہاں پہ اگر اکنامک زونز بن جاتے، اس کے اندر یہ تھا کہ آپ کی فیکٹریز لگتی ہیں، آپ کے لیبرز جو تھے انہیں روزگار ملتا، اس ملک کے اندر ایکسپورٹس ہوتی، اس ایکسپورٹ سے یہ تھا پیسہ آتا. پھر جو پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک اور بزنس ایریا ہے وہ آپ کا ٹرانزٹس ہیں. اس ٹرانزٹس کے اندر یہ ہے کہ اگر پاکستان سے چیزیں گوادر کی طرف جاتی ہیں یا گوادر وہاں سے بنا کے، جس طرح سعودی عرب نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہم یہاں پہ اپنا جو ہے وہ آئل ریفائنری اس چیز کو لگاتے ہیں اور یہ چیزیں آگے سینٹرل ایشیا یا چائنا کی طرف جاتی ہیں، تو آپ کو بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ صرف ٹرانزٹ کی مد کے اندر جو ہیں وہ آپ کی طرف آئیں گے. اب ہم نے اس پہ بھی فوکس نہیں کیا. پھر تیسرا یہ تھا کہ کیا ہم نے ان کو سینٹرلائز کیا.
اب آپ پاکستان کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میرا یہ کام ہے تو وہ کہے گا اچھا میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں میرا اختیار ہے یا نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو کہیں کہ مجھے تمہارے سے کام پڑ گیا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا جی اب میرا پڑ گیا ہے، یا آپ اس کے پاس نہیں جاتے تو اپنا اختیار لے کے آ جاتا ہے کہ جی میرا اختیار ہے، آپ نے اس سے پوچھا کوئی نہیں. اس کا الٹیمیٹ نقصان کیا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کا ملک مینوفیکچرنگ کے حساب سے بھی بیٹھ گیا ہے، آپ کا ملک ڈیولپمنٹ کے حساب سے بھی بیٹھ گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک کا 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ہو اس کا ایف ڈی آئی جو ہے وہ 500 یا 600 ملین ڈالر کی حد تک ہے، جو ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس کو غور کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. ہمیں شعیب شاہین صاحب نے دوبارہ جوائن کیا ہے. شعیب شاہین صاحب، آپ حافظ احسان صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا اتنا پوٹینشل ہے، اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے، اور جیسے آپ نے بھی ابھی اب سے کچھ دیر قبل بات کی، اینڈ رائٹلی یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ بھائی اوورسیز پاکستانیز کا اعتبار اور اعتماد ہوگا تو وہ انویسٹ کریں گے نا. کوئی بھی شخص اپنا پیسہ ڈبونے کے لیے تو نہیں انویسٹ کرتا. تو ایسا کیا کیا جائے شعیب شاہین صاحب کہ پاکستانی جو انویسٹرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز پاکستانیز، وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکیں؟ اور دوسرا ایک سوال کا جواب رہ گیا تھا جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کی کوئی صورتحال بن رہی ہے، یا آپ کو وہ جو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید 2-3 سال کے لیے کوئی اکانومسٹ پر مشتمل ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے گا جس سے ساری سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ پھر جو ابھی پی ڈی ایم کہتی ہے کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سال بعد ہی ہمیں الیکشن کے میدان میں آپ دوڑا دیں اور اس کا تو مطلب ہے ہمیں ووٹ نہیں ملے گا. تو آپ کو کیا کون سی پاسبلٹی جو ہے اس کا لائکلیہڈ زیادہ لگ رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، آپ اس کو بھی تو اسی قسم کا آپ سیٹ اپ تصور کریں کہ جس طرح کا سیٹ اپ یہ چاہتے تھے بنانا. یہ 13 جماعتیں مل کے انہوں نے جو کچھ سیٹ اپ دیا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی جی دیکھیں جو سیٹ اپ دیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ مل کے موجودہ 13 جماعتوں نے، یہ تو مہنگائی مقاوم مارچ لے کر آئے تھے. یہ تو اسی نیت سے آئے تھے، ہم نے تو اکانومی درست کرنے آئے ہیں، ہم تو ملک کو سنبھالنے اور سنوارنے آئے ہیں، ہم تو اپنی ریاست بچانے آئے ہیں اور سیاست کو ہم ڈبونے کے لیے آئے ہیں. لیکن اصل میں انہوں نے ریاست کو ڈبو دیا ہے، معیشت کو ڈبو دیا ہے. جو 1 سال کی مہنگائی ابتر ہو گئی ہے اور لوگوں کو بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جو سچویشن کریٹ کر دی ہے تو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. جب تک لوگوں کو دیکھیں، اب مجھے بتائیں سوڈان میں میں اور آپ جا کر سرمایہ لے کر جائیں، ہم سرمایہ کاروں کو جا کر وہاں جائیں گے جہاں امن و امان نہیں ہوگا، جہاں بنیادی انسانی حقوق نہیں ہوں گے. آپ بڑے بڑے معیشت دان لا کے آپ یہاں بٹھا دیں، وہ کیا کریں گے جب تک پبلک ٹرسٹ نہیں کرے گی؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آتے ساتھ ہی انہوں نے اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا. تو ان کو تو عدم اعتماد سب سے پہلے ہی ان کا کرا دیا. تو وہ کیسے اعتماد کر کے آپ آئیں؟ جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے، ایک ٹرو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو نہیں آئیں گے، تو اس وقت تک ان کو آپ اعتماد بحال کرائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے.